اس مبارک مقام پر تشریف حاضر ہیں جہاں پر ایک روایت کے مطابق 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف سبحان اللہ. سامنے نظر آپ کو گرچہ نہیں آئیں گے، ویسے بھی فرمایا گیا جہاں پر اللہ کے مقبولین بندے مقربین بندے تشریف فرما وہاں دعائیں قبول یہاں تو فجر کا وقت ہونے والا ہے اور اللہ 12 بجے کا فلا انشاءاللہ بھی مسجد خیف کے لیے روانہ ہو رہا ہے انشاءاللہ ربین عاشقان رسول انشاءاللہ تہجد کی نماز شہادت انشاءاللہ ربین مسجد خیف میں ادا کریں گے اور اس کے بعد نماز فجر ادا کریں گے اور انشاءاللہ ربین آج کے دن میں انشاءاللہ ربین کہنے کی جمی کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ مسجد خیف کا بیرونی منظر روایات کے اندر ہے کہ اس کے اندر تقریباً 70 انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں. تقریباً صبح کا ٹائم ہے، تہجد ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. 13 ذی الحج یہ ہمارے قافلے کے مزید اسلامی بھائی کچھ وہ آگے جا رہے ہیں. وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک وہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک اس مبارک مقام پر تشریف حاضر ہیں جہاں پر ایک روایت کے مطابق 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف سبحان اللہ. سامنے نظر آپ کو گرچہ نہیں آئیں گے، ویسے بھی فرمایا گیا جہاں پر اللہ کے مقبولین بندے مقربین بندے تشریف فرما وہاں دعائیں قبول اور یہاں تو اکثر ترین ہستیاں جو انبیاء ہیں وہ تشریف فرما. دوسری بات اس مقام کے حوالے سے جو آپ کو عرض کروں گا، ماشاءاللہ کریم جو بڑی مساجد کے اندر اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے لکھی ان میں ایک مسجد جو شروع میں اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں بیان فرمائی، مسجد حرام اور مسجد نبی شریف کے متعلق ابھی فتویٰ آیا نا کہ وہ بڑی مساجد مثل میدان ہے. اعلیٰ حضرت نے مسجد خیف کو بڑی مسجد جو مثل میدان ہے اس کو فرمایا کہ اس کی 100 سے زیادہ ستون ہے، جس کے اندر ستون ہے نا وہ 100 سے زیادہ ہے. اور اس مسجد کو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں لکھے ہوئے کہ ایک دفعہ میں مسجد خیف میں حاضر تھا، یہاں پر مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز مجھے آئی. اس وقت اتنے زیادہ افراد نہیں ہوتے ہوں، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ والا کو موجود تھا پہلی صف میں، اور مجھے وہ روایت یاد آ گئی کہ جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا آگے اس بندے سے بخشش کے لیے دعا کروں. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں بڑا اس بندے نے، میں نے ابھی اسے بات نہیں کی نہ وہ سلام دعا ہوا ہے، وہ بندہ آگے ہے میں پیچھے ہوں، کچھ تھوڑا سا فاصلہ ہے. اس بندے نے اللہ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اللہ یہ بندہ پیچھے طرح آ رہا ہے، اس کی بخشش کر. اعلیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ واقعی وہ بہت بڑا اللہ کا مقبول بندہ ہے، جس کو پتہ چل گیا کہ میرے دل میں دعا کیا ہے. یہ چاہتا ہی ہے کہ میرے درمیان رب کے درمیان کو بندہ واحد ہے، اس نے پیش کی دعا میری کر دی، میرا کام ہو گیا، اب اس کی عبادت کے معاملات میں میں مدفن نہ. تو یہ بڑا ہی مبارک مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں بندے کو سمیٹنے کی توفیق دے.